بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیں، مطلقاً یہ کہہ دینا کہ تبلیغی جماعت میں جو علماء وقت لگاتے ہیں ان سے مسائل معلوم نہیں کرنے چاہیے، یہ بات تو بہرحال غلط ہے، اس لیے کہ تبلیغی جماعت میں جو علماء وقت لگاتے ہیں ان میں سے بہت سے علماء ایسے ہوتے ہیں جن کی بڑی عمدہ صلاحیت ہوتی ہے، کتابوں پر ان کی گہری نظر ہوتی ہے، مسائل ان کو استحضار ہوتا ہے۔ اس طرح کے بہت سے علماء ہوتے ہیں، اور دارالعلوم میں ہم جب پڑھا کرتے تھے تو ہمارے بہت سارے ساتھی ایسے تھے، کچھ ہم سے آگے تھے کچھ پیچھے تھے، جو تبلیغی جماعت میں وقت بھی لگایا کرتے تھے، اور بڑی عمدہ ان کی صلاحیت تھی، کتابوں کا تکرار کراتے تھے، کوئی بھی مسئلہ جا کے ان سے اگر پوچھیں، مسئلے سے متعلق گفتگو کریں تو اس پر بڑی عمدہ بحث کیا کرتے تھے۔ تو ایسا نہیں ہے کہ تبلیغی جماعت میں جانے سے کسی کی صلاحیت خراب ہو جاتی ہو یا بالکل ان سے مسائل معلوم نہیں کیے جا سکتے، یہ باتیں بہرحال صحیح نہیں ہیں۔ ہاں، بعض مسائل ایسے ہوتے ہیں کہ جو تحقیق طلب ہوتے ہیں، تو اس طرح کے جو مسائل ہوتے ہیں وہ ایسے علماء سے معلوم کرنے چاہیے کہ جن کا شب و روز کا یہی کام ہے، جو مسائل بتانے میں لگے ہوئے ہیں، شب و روز یہی کام کرتے ہیں، مسائل لوگوں کے سامنے بیان کرتے ہیں، کتابوں سے مراجعت کرتے رہتے ہیں۔ تو تحقیق طلب جو مسائل ہوتے ہیں وہ اس طرح کے علماء سے معلوم کر لینے چاہیے، اور باقی جو عام مسائل ہوتے ہیں وہ کسی سے بھی ظاہر ہے معلوم کیے جا سکتے ہیں۔ اور حضرت کا جو یہ بیان ہے، حضرت مولانا شاہ حکیم اختر رحمۃ اللہ علیہ، تو ان کا جو بیان ہے علم اور علماء کی عظمت کے نام سے، اس میں جو حضرت نے فرما دیا ہے کہ تبلیغ کا حال غالب ہو گیا جن پر، وہ علماء بھی اس قابل نہیں کہ ان سے مسئلہ معلوم کیا جائے کیونکہ وہ مغلوب الحال ہو گئے۔ تو یہ بات صحیح ہے، بعض علماء سے اس طرح کے ہوتے ہیں کہ وہ یہ سمجھنا شروع کر دیتے ہیں کہ بس تبلیغی جماعت ہی اصل دین کا کام ہے، اور جو دیگر کام ہیں ان کی کوئی حیثیت نہیں ہے، یا اگر ہے بھی تو اتنی زیادہ نہیں ہے جتنی زیادہ اہمیت جو ہے تبلیغی جماعت کی، تو وہ سب کچھ تبلیغی جماعت ہی کو سمجھنا شروع کر دیتے ہیں۔ ان کے بیانات اگر آپ سنیں تو ایسا لگتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو تشریف لائے دنیا کے اندر، بس تشکیل ہی کے لیے تشریف لائے تھے۔ صحابہ کرام جو تھے، کچھ صحابہ تو وہ تھے جو 40 دن یا 4 مہینے کے لیے جماعت میں چلے جایا کرتے تھے، اور بقیہ جو ہے اپنے مقام پہ رہتے ہوئے وہ گشت وغیرہ کیا کرتے تھے، اور جو تعلیم وغیرہ ہوا کرتی تھی وہ بھی ایسے ہی ہوا کرتی تھی کہ ایک کتاب لے کے بیٹھ جایا کرتے تھے اور حلقہ لگا لیا کرتے تھے۔ تو بعض حضرات اس طرح سے بیان کرتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو یا دیگر انبیاء کی زندگی کو، کہ یہ معلوم ہونے لگتا ہے کہ جو تبلیغ جماعت والے جو کچھ کر رہے ہیں بس وہی سارے انبیاء کرتے رہے ہیں۔ اس طرح سے تو اس طرح کے جو بہرحال مبالغہ میں ذکر دیتے ہیں، غلو کرنے لگتے ہیں، تو اس طرح کے حضرات کو تو متنبہ کرنا چاہیے اور ان کو سمجھانا چاہیے کہ آپ کی باتیں صحیح نہیں ہیں، آپ کو اعتدال کے ساتھ گفتگو کرنی چاہیے۔ دیکھیں، مولانا سعد صاحب کے حوالے سے جو دارالعلوم دیوبند کا فتویٰ آیا تھا، تو اس میں جو ان کو متنبہ کیا گیا تھا، انہی چیزوں پہ متنبہ کیا گیا تھا نا، اس فتوے کو دیکھیں، اس کے الفاظ یہ ہیں کہ تحقیق کے بعد ابھی بات ثبوت کو پہنچ چکی ہے کہ ان کے بیانات میں، مولانا سعد صاحب کے بیانات میں، قرآن و حدیث کی غلط یا مرجوع تشریحات، غلط استدلالات اور تفسیر بالرائے پائی جا رہی ہے۔ بعض باتوں میں انبیاء علیہم السلام کی شان اقدس میں بیعت بھی ظاہر ہوتی ہے، جبکہ بہت سی باتیں ایسی ہیں جن میں موصوف جمہور امت اور اجماع سلف کے دائرے سے باہر نکل رہے ہیں۔ بعض فقہی مسائل میں بھی وہ معتبر دارالفتاؤں کے متفقہ فتوے کے برخلاف بے بنیاد نئی رائے قائم کر کے عوام کے سامنے شدت کے ساتھ بیان کر رہے ہیں۔ نیز تبلیغی جماعت کے کام کی اہمیت وہ اس طرز پر بیان کر رہے ہیں کہ جس سے دین کے دیگر شعبوں پر سخت تنقید اور ان کا استخفاف ہو رہا ہے۔ نیز اور سلف کی پرانی دعوتی ترتیبوں کا رد اور انکار لازم آ رہا ہے۔ نیز اس کی وجہ سے اکابر و اسلاف کی عظمت میں کمی بلکہ استخفاف پیدا ہو رہا ہے، ان کا یہ رویہ جماعت تبلیغ کے سابق ذمہ داروں الی آخری۔ تو اس میں یہ بات بھی تھی کہ وہ اس طرح سے بیان کر رہے ہیں کہ جس سے دیگر جو شعبے ہیں ان پہ سخت تنقید ہو رہی ہے، ان کا استخفاف لازم آ رہا ہے، ان کو ہلکا سمجھا جائے، یہ سمجھا جا رہا ہے کہ ٹھیک ہے، اور یہ حضرات جو مدارس کے اندر بیٹھے ہوئے ہیں دوسرے کام کر رہے ہیں، ٹھیک ہے، کوئی نہیں کام کر رہے ہیں، لیکن اصل کام تو کرنے کا یہ ہے نا کہ آدمی اپنے تبلیغی جماعت کے اندر نکلے اور جو ایک مخصوص طریقہ ہے اسی طریقے سے کام کرے۔ تو اصل تو یہ ہونا چاہیے، اور جو حضرات کام کر رہے ہیں ان کی بھی اپنی جگہ فضیلت ہو سکتی ہے، لیکن اصل کام یہ ہے۔ تو اس طرح کا ذہن اگر بن رہا ہے تو پھر ایسے حضرات کو سمجھانا چاہیے اور ان کو متنبہ کرنا چاہیے۔ امید ہے کہ بات واضح ہوئی ہوگی۔ تو مسائل بہرحال کسی سے بھی معلوم کر سکتے ہیں، جو تحقیق طلب مسائل ہیں وہ جو معتبر دارالفتاء یا معتبر مفتیان کرام جو اسی کام میں لگے ہوئے ہیں، تو ان سے مسائل میں رجوع کرنا چاہیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔